قاسم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی کشیدگی پھیل رہی ہے اور معیشت پر بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں، ایران بھی ٹٹا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی دعوے وعدے کبھی کچھ ہیں اور کبھی کچھ ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے بدلے گی صورتحال اور کس طرح سے ہم اس صورتحال سے نکل بھی سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا ہے اس موضوع کے اوپر کہ جب کہ اس وقت رمضان میں جس طرح آپ اپنی سٹارٹ میں بتا رہے تھے کہ آخری عشرے میں شامل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورا خطہ جو ہے بدقسمتی سے جہاں رمضان ہمارے لیے ایک امن، عبادت اور محبت کا پیغام لے کے آتا ہے، وہیں اس رمضان میں یہ پورے کا پورا اسپیشلی مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس وقت آگ کا شکار ہو چکی ہوئی ہے۔ کچھ مسلط ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی صورت میں جو ایران کے اوپر حملہ آور ہوئے، دوسرا 25 اور 26 کی درمیانی رات فیبری کی افغانستان کے اوپر پاکستان کے ساتھ ایک بڑا منظم اٹیک آتا ہے اور 53 پوسٹوں کو باقاعدہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ افغانستان کا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا اور اس کے 3 دن کے گیپ کے بعد ایران اور اسرائیل کا اور امریکہ کا ایران کے اوپر اٹیک کرنا، یہ کافی ساری چیزوں کو آپس میں ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت چونکہ ایک میجر موضوع جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے جو اکانومی کے اوپر اثرات ہیں اور اس ریجن کے اوپر جو سارے اثرات ہیں وہ آپ اس موضوع کو لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ جنگ ایران کے اوپر مسلط کی گئی تھی اور یہ جارحیت اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی، تو ایک بڑے کلیئر 3 ٹارگٹس لے کے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ میں آیا تھا، اور وہ ٹارگٹ ان کے یہ تھے جو اناؤنس ٹارگٹ تھے، جو ان اناؤنس ٹارگٹ تھے وہ علیحدہ تھے۔ جو اناؤنس ٹارگٹ تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو ہم اس کا جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، جو جوہری تنصیبات ہیں، ان کو ہم مکمل طور پہ ختم کر دیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ ایران کے اندر جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو مزاحمتی قوت ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور تیسرا ٹارگٹ تھا کہ چونکہ ایران کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ ظلم کے اندر پس رہی ہے اور اس رجیم سے بڑی تنگ ہے، تو ہم اس عوام کو آزادی حاصل کرائیں گے اور رجیم چینج کر دیں گے۔ ان 3 ٹارگٹ کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اس اٹیک کے اوپر آئے۔ آج جب 11واں دن میں ہم داخل ہو چکے ہوئے ہیں، تو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اعلان بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ جنگ آلموسٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایران جو ہے وہ جو اسرائیل جو ہے وہ ایران کی جوہری تنصیبات کو ختم کر پایا؟ نو۔ کیا وہ اس کی مزاحمتی قوت کو ختم کر پایا؟ نو۔ اس کی وجہ یہ ہے اور ثبوت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو 6 خیبر میزائل جو ہیں وہ ایران آج کی تاریخ میں حائفہ پہ مسلط کر چکا ہوا ہے۔ اور کیا وہ رجیم چینج کر پایا؟ اس میں بڑی ایک مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں کہ جو واقعی جینوئنلی کافی ساری عوام ایران میں ڈیو ٹو دیئر کنسٹرینڈ انوائرمنٹ اور 50 سال کی جو صحبتیں تھیں ان سے تنگ آ کے وہ فرسٹریٹ تھے، اور وہ پریزنٹ رجیم سے تنگ بھی تھے اور وہ احتجاج بھی کر رہے تھے، لیکن جس طرح اسرائیل ان کے اوپر مسلط ہوا اور جس طرح ان کی ٹاپ ٹیئر کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا، اور جس طرح انہوں نے پہلے میزائل میں ایک بچیوں کے سکول پہ اٹیک کر کے 160 بچیوں کو نشانہ بنایا، تو وہ جو بکھری ہوئی قوم تھی وہ یونٹی میں کنورٹ ہو گئی۔ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو قومیں ہوتی ہے نا وہ مشکل وقت پہ آ کے جڑ جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ پوری ایران کی متحد ہو گئی ہے میجر صاحب۔ اور پینٹاگون کی اگر ہم بات کر لیں دوسری طرف، تو ان دنوں میں اس نے $5.6 ارب کا گولہ بارود ایران پر برسایا ہے۔ کیا امریکی عوام صدر ٹرمپ کو جنگ جاری رکھنے کی اجازت دیں گے؟ ایران کی عوام کی تو ہم نے بات کر لی،
مڈ ٹرم الیکشن پر کیا اثرات پڑتے دیکھ رہے ہیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں؟ جس دن جنگ شروع ہوئی تھی تو اس دن جو ہے وہ ایک سروے آیا تھا ہمارے سامنے جس میں 14% لوگوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے. جی ٹھیک. آج 11ویں دن آج میں ایک سروے کی رپورٹ پڑھ رہا تھا 84% آف یو ایس پیپل انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ یو ایس کی نہیں تھی اور امریکہ کو اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے اور امریکہ کو یہاں سے ایگزٹ لینا. اس وقت اس سے زیادہ بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سینٹ کی اپروول کے بغیر یہ جنگ شروع کر چکے ہوئے ہیں. اس وقت امریکہ کے جتنے بھی اسٹریٹجسٹ ہیں، جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، جتنے بھی ان کے وار اسیسرز ہیں، جتنے بھی ان کے اینالسٹ ہیں، وہ سب اس بات کو جان چکے ہوئے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی اور اسرائیل نے بہت طریقے سے یو ایس پریزیڈنٹ کو ٹریپ کر کے، پلان کر کے، انگیج کر کے، ایبسٹینیٹ کر کے ان کو اس جنگ میں انہوں نے اس کو ڈالا ہے. اب جبکہ وہ مکمل طور پہ ٹریپ ہو چکے ہوئے ہیں اور آج جب یو ایس پریزیڈنٹ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنگ آلموسٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے، تو آئی تھنک ہی ہیز ریئلائزڈ کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کا کتنا بڑا ریونیو جو ہے وہ رسک پہ لگایا، کتنا بڑا قوم کا سٹیک رسک پہ لگایا اور کتنا بڑا اسٹریٹجک لاس کیا ہے جو کلاؤڈ ان کا اس مڈل ایسٹ میں بن چکا ہوا تھا امریکہ کا ایز اے پروٹیکٹر، وہ جو ہے وہ ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا. اور آج ہمیں ایک سعودی ہمارے بھائی جو ایک منسٹر ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ امریکہ اس ریجن میں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ امریکہ کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. اب بات یہ ہے عزیز صاحب کہ اس وقت مسلم امہ کہاں کھڑی ہے. ہم لوگ کیوں پارا پارا ہو کے علیحدہ علیحدہ اپنے آپ کو کٹنے کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ اگر اسرائیل کا ایک آپ پیٹرن دیکھتے ہیں تو یہ آج سے اگر 25 سال پرانا اس کا پیٹرن آپ فالو کرنا شروع کر دیں کہ کس طرح انہوں نے ایک سائڈ سے شروع ہوئے ہیں مسلم امہ کو ختم کرنے کے لیے، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جب سلطنت عثمانیہ جب سے ختم ہوئی ہے تو انہوں نے اسی وقت سے لارنس آف عربیہ اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کے توسط سے کہوں گا کہ سب پڑھوں کہ کس طرح ہماری خلافت کو ختم کیا گیا، جو خلافت ہماری امت کی ایک یونٹی کا نشان تھا، اور کس طرح اس خلافت کے خلاف سازش کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا تھا. آج جب پتا چلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ارامکو کے اوپر سعودی عرب میں ڈرون مارتا ہے تاکہ وہ لگے یہ کہ ایران نے مارا تو اور آپس میں مسلمانوں کی جنگ شروع ہو جائے اور اسرائیل خاموشی سے بیچ میں بالکل میجر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں. یہ وہ موقع ہے جب سب متحد ہو کر لڑیں گے تو فتح بھی انشاءاللہ ہماری ہوگی. پاسداران انقلاب نے پیشکش کی ہے کہ اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالنے والے ممالک آبنائے ہرمز استعمال کر سکتے ہیں. امریکہ کیوں آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام ہو گیا؟ امریکی صدر کیوں آئل ٹینکرز کے سٹاف کو خطرہ مول لے کر آبنائے ہرمز سے گزرنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول لینے کے لیے آپ کو فٹ آن گراؤنڈ آنا پڑے گا، اور امریکہ نے حتی الوسع کوشش کی کہ وہ کردوں کو پیسہ دے کے تو وہ وہاں ان کو لے کے آئے فٹ آن گراؤنڈ اور اس پہ قبضہ کرے. امریکہ نے اور بھی کچھ دہشت گرد گراؤنڈ سے رابطہ کرنے کے بعد ان کو یہ آفر دی کہ وہ آبنائے ہرمز میں فٹ آن گراؤنڈ لے کے آئے، مگر جب ہر طرف سے اس کو انکار ملا تو اب اس کے پاس دو آپشن تھے کہ یا تو وہ اپنی فوج اتارے آبنائے ہرمز میں یا وہ یہاں سے ایگزٹ کرے. تو اپنی فوج اتارنے والے آپشن پہ جب ابھی ڈیڈ باڈیز واپس جانی شروع ہوئی ہیں امریکہ میں تو جو ایک کیوس اور جو ایک کوہرام ادھر برپا ہوا ہے، اس کے بعد کسی بھی صورت میں یو ایس پریزیڈنٹ جو ہیں
वो फुट ऑन ग्राउंड यूएस सोल्जर्स के साथ नहीं आएंगे। और इजराइल तो इतना शातिर है कि वो कभी भी अपना कोई सिपाही जो है वो अब्नाए हुर्मस में नहीं उतारेगा। तो अब फाइनली वो उन्होंने जो एग्जिट का फैसला लिया है, और ईरान की तरफ से बड़ी ये खुशाइंद ऑफर है कि जो भी मुल्क अपने से इजरायली सफीर को निकाल देगा और इजरायली बाकियात को निकाल देगा, तो वो उसके जहाज जो हैं वो अब्नाए हुर्मस से गुजर सकते हैं। ये मैं आपके सुनने वालों को, देखने वालों को बताता जाऊं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो स्टेट ऑफ हुर्मस है, अब्नाए हुर्मस जो है, वो शायद सिर्फ तेल की सप्लाई के लिए यूज होता है। जी, मैं दिस इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि ये सिर्फ तेल की सप्लाई के नहीं, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के फूड सप्लाई के लिए भी अब्नाए हुर्मस का ही रूट, बाहर रूट है जो इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ ऑयल क्राइसिस नहीं है, आने वाले वक्त में बहुत सीरियस किस्म के फूड क्राइसिस भी जन्म ले सकते हैं। इसके ऊपर कंट्रोल बिल्कुल बहरानी कैफियत जो है वो मजीद आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है अगर ये जंग जो है वो ख़त्म ना हुई। बहुत शुक्रिया मेजर मेसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद